ارسلان اور فریحہ کی محبت کی شادی تھی۔ دونوں نے بڑی مشکل سے اس رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو منایا تھا۔ 6 سال ان کی منگنی رہی۔ ارسلان منگنی کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور اب ان کی شادی ہو رہی تھی۔ ارسلان نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا اور آج وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی، اس کی محبت جسے اس نے اس قدر چاہا تھا، آج اس کے نکاح میں آ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ امریکہ میں 6 سال رہتے ہوئے بھی اس کے ہر لمحے میں فریحہ ہی کی یاد تھی۔ وہ فریحہ کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکتا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو بیوی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ بہت پریشان اور ڈری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ارسلان نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بہت حیران تھا کہ فریحہ کو کیا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کسی بات پر ناراض ہوگی تبھی ایسا کر رہی ہے۔ جب ارسلان اس سے کوئی بات پوچھتا یا محبت جتلاتا، وہ بالکل خاموش، جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ اپنی اور اس کی محبت کے پرانے قصے یاد کرنے لگا، مگر فریحہ کو جیسے کچھ بھی یاد نہ تھا، جیسے اس کی یادداشت چلی گئی ہو۔ وہ بس ڈری سہمی ہاں ہوں کر رہی تھی۔ ارسلان بھی حیران تھا۔ اس نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا کہ فریحہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آخر تم کیوں اتنی پریشان ہو اور یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ ارسلان نے اسے کہا، اچھا چھوڑو، یار یہ بتاؤ، تمہیں یاد ہے دسمبر میں ایک بار جب ہم سینا پارک میں ملے تھے اور ہم نے ایک ساتھ سخت سردی میں آئس کریم کھائی تھی، تمہاری فیوریٹ آئس کریم؟ لیکن فریحہ کو جیسے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ آخر ارسلان بہت پریشان ہو گیا کہ فریحہ کو ہو کیا گیا ہے۔ آج تو ان کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، جس کے لیے دونوں نے اتنی دعائیں مانگی تھی، لیکن فریحہ اجنبی بنے بیٹھی تھی۔ ارسلان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارسلان نے بہت پیار سے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تمہیں یاد ہے کہ میرا فیوریٹ کلر کون سا تھا؟ تم مجھے اس کلر کی ہی شرٹ گفٹ کیا کرتی تھی۔ فریحہ نے کہا، مجھے نہیں پتا، اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ ارسلان پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی فریحہ کو یوں روتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے پیار سے چپ کرانے کی کوشش کی۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے یہ اس کی فریحہ ہو۔ وہ کتنا بدلی بدلی سی تھی۔ وہ پیار سے کہنے لگا کہ بتاؤ فریحہ، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ یار تم تو بہت خوش ہوا کرتی تھی ہماری شادی کے بارے۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ پھر کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میری جان۔ ارسلان کی دلہن نے روتے روتے کہا کہ میں فریحہ نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا کہ اگر تم فریحہ نہیں ہو تو کون ہو؟ اس کی دلہن نے کہا کہ میں فریحہ نہیں، آئینہ ہوں۔ یہ سنتے ہی ارسلان اس سے 3-4 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ کہا کہ اگر تم آئینہ ہو تو فریحہ کہاں ہے اور تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ فریحہ نے روتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا کہ آپ کی شادی فریحہ سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ کیا؟ یہ سب کیا بکواس ہے؟ کیا تم لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ فریحہ ہے کہاں؟ میں آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن آخر کیوں؟ فریحہ کیوں تم میری جان نکال رہی ہو؟ ارسلان نے پریشانی سے کہا، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ میں خود بھی اس شادی سے خوش نہیں ہوں، لیکن میری مجبوری بن گئی تھی آپ سے شادی کرنا۔ جب ارسلان نے آئینہ سے اصل حقیقت سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب میں آئینہ ہی کی زبانی اصل حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، خدا کی قدرت کے جڑواں تھیں، اور صورت بھی ایک دوسرے سے
اس قدر ملتی تھی کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے کہ یہ فریحہ ہے یا آئینہ۔ ہمارا آپس میں پیار ایک ضرب المثل تھا، پسند بھی ایک جیسی تھی۔ جو رنگ مجھے بھاتا وہی فریحہ کو لبھاتا، جو لڑکی میں دوستی کے لیے منتخب کرتی وہی اسے بھی اچھی لگتی۔ میں اور فریحہ ایک ساتھ اسکول میں داخل ہوئے تھے، ایک کلاس میں پڑھتے ہوئے 10ویں تک ہم جماعت رہے، کالج میں بھی BA تک ساتھ پڑھا اور مضامین بھی ایک سے تھے، ساتھ کالج جاتے ساتھ آتے۔ ہمارا ساتھ ایسا تھا جیسے چاند سورج کی جوڑی ہو، اور ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہم کو بطور تحمیلی کسی اور لڑکی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ والد صاحب کا اپنا بزنس تھا، وہ خوشحال آدمی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اولاد نرینہ نہ تھی۔ ہم دونوں بچیاں ہی ان کی محبت اور توجہ کی مرکز ٹھہری۔ بے شک وہ ہم سے والہانہ پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ والدہ بھی صدقے والی جاتی تھیں۔ والدین نے اس والہانہ محبت کے باعث ہم کو تھوڑی سی آزادی دے رکھی تھی۔ جب جی چاہتا اکٹھی کسی کلاس فیلو یا سہیلی کے گھر چلی جاتی۔ والدہ زیادہ روک ٹوک نہ کرتی، وہ کہتی تم دونوں پر بھروسہ ہے کہ کبھی کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ گی۔ 3rd ایئر ہی میں فریحہ کی منگنی اس کی پسند اور بہت زیادہ اصرار پر والدین نے ارسلان سے کر دی۔ جب ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، فریحہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ ماڈرن ہو گئی تھی، جیسے کہ اس کے روح بدلنے کے دن آ گئے ہوں۔ ہشام ہمارے کالج کا بہت خوبرو سمارٹ لڑکا تھا، وہ خوش لباس اور نمایاں شخصیت کا حامل تھا۔ ہم سے 2 کلاس سینئر تھا، یعنی MPhil کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میری بہن اس میں دلچسپی لینے لگی۔ میں نے شروع دن سے فریحہ کے اس روپ کو محسوس کر لیا، اس کو دھیمے لفظوں میں سمجھایا، لیکن اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اسے اس کی منگنی کا یاد دلایا اور ارسلان سے اس کی محبت کا، مگر وہ جیسے ہشام میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ سب بھول بھال گئی۔ وہ گھر آ کر کافی دیر تک فون میں مہو ہو جاتی۔ جلد ہی میں سمجھ گئی کہ وہ ہشام کو فون کرتی ہے۔ والد صاحب بزنس کے سلسلے میں اکثر ہی گھر سے باہر رہتے تھے، انہیں اپنے گھر کے اندرونی مسائل کا علم نہ ہوتا۔ والدہ تک ایسی باتیں محدود رہتی تھیں اور والدہ ناپسندیدہ باتوں پر ہم کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی، لیکن والد صاحب کے کانوں تک کوئی بات نہ پہنچاتی تھی۔ ارسلان، جس سے فریحہ کی منگنی ہو چکی تھی، ہماری پھوپھی کا ایک ہی بیٹا تھا، کافی امیر باپ کا اکلوتا فرزند۔ اس کا باپ فریحہ سے اس کی منگنی کے لیے بالکل خوش نہ تھا، بس بیٹے کی وجہ سے مجبور تھا کہ وہ ضد پہ اڑ گیا، اور وہ اپنی ضد میں بہت پکا تھا۔ BSc میں اس نے اچھی کارکردگی دکھائی تو اس کے باپ نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ جب ہشام فریحہ کی زندگی میں آیا تو وہ اب اس کے ساتھ خواب بننے لگی۔ وہ جو ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، اب مجھ سے بھی رازداری برتنے لگی۔ ہشام سے فون پر باتیں ہوتی، لیکن اس بارے مجھے نہ بتاتی۔ جب ایسے سلسلے چل پڑتے ہیں تو اپنے بھی پرائے لگنے لگتے ہیں۔ مجھے اپنی بہن کے بدل جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن زیادہ دکھ ارسلان اور فکر اس بات کی تھی کہ کہیں وہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لے جس سے اسے پچھتانا پڑے۔ ارسلان ہشام سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ ہم بچپن میں ساتھ رہے اور ساتھ کھیلے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ارسلان سے زیادہ بہتر کوئی لڑکا میری بہن کا جیون ساتھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھوپھی کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک تھا، ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ارسلان جب پاکستان میں تھا روز آیا کرتا۔ سچ کہوں تو ارسلان کے اعتبار و انداز دیکھ کر مجھ کو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ وہ اتنی اچھی عادات کا حامل لڑکا تھا کہ کسی قسمت والی لڑکی کو ہی ایسا شاندار جیون ساتھی نصیب ہوتا ہے۔ فریحہ پر مگر ہشام نے نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ ہر بات کو بھول کر دن رات ہشام کے خواب و خیال میں گم رہنے لگی۔
مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فریحہ حشام سے متاثر ہو کر اتنی بدل گئی تھی کہ وہ اب مجھ سے بھی دور دور رہنے لگی تھی۔ اس کو دراصل ہاکی کی کھلاڑی بننے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ اچھی کھلاڑی نہ بن سکی، جبکہ حشام بہت اچھا ہاکی کا کھلاڑی تھا اور وہ کالج کا بہترین ایتھلیٹ سمجھا جاتا تھا۔ غالباً میری بہن اسی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوئی۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی۔ فریحہ سے زیادہ مجھے ارسلان کی فکر لاحق رہنے لگی۔ اکثر نوجوان بیرون ملک جا کر بدل جاتے ہیں، وہاں کی لڑکیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ارسلان ایسے نوجوانوں میں سے نہ تھا۔ وہ شریف النفس اور مستقل مزاج انسان تھا۔ سچ کہوں تو اپنا یہ کزن مجھے بہت پسند تھا، لیکن میری بہن کی اس کے ساتھ محبت اور پھر ان کی منگنی، اس لیے میں ارسلان کو اپنے خیالوں میں لانا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ میں صدقے دل سے فریحہ سے محبت کرتی تھی۔ جب ارسلان نے تعلیم مکمل کر لی تو وہ وطن لوٹ آیا۔ ہمارے بڑوں نے اس کی شادی فریحہ سے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بات سے فریحہ بے حد اپسیٹ ہوتی۔ اس نے حشام کو خبر کی۔ وہ اتنی غمزدہ تھی کہ اس نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ وہ مجھے کوئی بات نہ بتاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ فری لیکچر میں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ باہر حشام سے ملتی اور دونوں کی محبت کے مراحل کے فاصلے آگے بڑھ چکے تھے۔ جوں جوں شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، میری بہن کی روح فنا ہوتی جاتی تھی۔ وہ جیسے مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر رہی تھی اور تشویش میں مبتلا تھی۔ بالآخر میں نے اپنی قسم دے کر اس کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ فریحہ، تم جس الجھن میں مبتلا ہو میں جانتی ہوں، پھر بھی تمہاری زبانی سننا چاہتی ہوں۔ خدارا بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں روز بروز مرتی جا رہی ہو؟ قسم کھاتی ہوں اگر مجھ کو سچ سچ بتاؤ گی تو جو ہو سکا تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ اس کو بھی شاید کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ پہل میں کروں، کیونکہ اب اس کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ مجھ سے مدد مانگے۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولی، آئینہ، تم تو جانتی ہو نا، میں حشام سے بہت محبت کرتی ہوں اور اب میری شادی ارسلان سے ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں پریشان ہوں، اپنے سے زیادہ حشام کے لیے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اب؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ اور ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مر جاؤں گی مگر والدین کی بدنامی نہ ہونے دوں گی۔ تم نے فیصلہ اسے بتا دیا ہے تو اب کس بات کی پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اس نے قسم دی ہے شادی سے پہلے آخری بار اس سے ملوں۔ وہ میرے گفٹس اور تصویریں جو میں نے اسے دی تھی واپس لوٹانا چاہتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کیسے ملوں؟ میں جا کر اسے تصویریں اور گفٹس لے آتی ہوں، میں نے کہا۔ وہ آخری بار ملنا چاہتا ہے، بس آخری بار، اور کل مہندی ہے۔ تم بتاؤ آئینہ، میں کیسے گھر سے نکل سکتی ہوں؟ پلیز تم ہی میری مدد کرو، مہندی کی رسم ہو جانے دو۔ میں نے فریحہ کو تسلی دی۔ جب تم رخصتی کے لیے بیوٹی پارلر تیار ہونے جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہاں قریب کسی پارک میں تم کو چند منٹوں کے لیے لے جاؤں گی۔ تم وہ سب اسے لے لینا اور آخری ملاقات بھی کر لینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روتے روتے خوش ہو گئی، کیونکہ حشام سے آخری ملاقات کی خاطر میں اس کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ میں اس آخری ملاقات کے حق میں نہ تھی، مگر اپنی بہن سے مجھ کو بے حد پیار تھا۔ اس کو اس طرح روتا اور بلکتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ شادی سے پہلے اس کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ رخصتی رات 10 بجے تھی اور فریحہ کو پارلر شام کو 4 بجے جانا تھا۔ ٹھیک 4 بجے ہم پارلر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ سہراب بابا، آپ ہم کو 7 بجے آ کر لے جانا۔
دیر سویر ہوئی تو فون کر دوں گی، کیونکہ گاڑی امی کو چاہیے ہوگی۔ کچھ مہمان دوسرے شہروں سے آ رہے تھے، ان کو لینے جانا ہوگا۔ جب سہراب بابا چلا گیا تو میں نے پارلر والی سے کہا کہ ہم میک اپ کی کچھ چیزیں گھر بھول آئے ہیں، ابھی 15 منٹ میں واپس لے آتے ہیں۔ پارلر کے پاس ہی ایک پارک تھا جہاں فریحہ نے حشام کو آخری ملاقات کے لیے فون کر کے بلایا تھا۔ جب ہم دونوں بہنیں وہاں پہنچی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ اس نے کہا کہ یہاں پارک میں کھلے عام بیٹھنا ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ فریحہ نے مجھے اشارہ کیا تو میں وہیں ٹھہر گئی۔ میں نے کہا کہ میں یہاں بینچ پر بیٹھی ہوں، فریحہ تم جلدی سے حشام سے اپنی چیزیں یعنی گفٹس اور تصاویر لے آؤ۔ میں ان کی چند لمحات کی اس آخری ملاقات کے درمیان حائل نہ ہونا چاہتی تھی۔ فریحہ بھی یہی چاہ رہی تھی، لہٰذا میں بینچ پر بیٹھ گئی اور وہ دونوں گاڑی میں جا بیٹھے۔ حشام نے اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی تھی، جو اس مقام سے تھوڑے فاصلے پر تھا جہاں میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دفتن مجھ کو گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ حشام نے پارکنگ سے گاڑی نکال کر گیٹ کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ فریحہ کو اتار کر چلا جائے گا، مگر یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ اس نے گاڑی کو روکا نہیں اور گیٹ سے باہر سڑک پر اس کی کار فراٹے پڑتی یہ جا وہ جا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ بوکھلا کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ پارلر میں دلہن کی تیاری کے لیے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور رخصتی بھی آج رات ہونی تھی۔ فریحہ کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ حشام کے ساتھ سیر سپاٹے کو نکلتی۔ میں سوچ رہی تھی ضرور حشام کی نیت کچھ اور تھی۔ اس تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت نہ ہاری، 6 بجے تک پارک کی اس بینچ پر اکیلی بیٹھی فریحہ کا انتظار کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ وہ جہاں بھی ہے لوٹ کر آ جائے، لیکن اسے نہ آنا تھا اور وہ نہ آئی۔ حشام جانے اسے کہاں لے گیا تھا۔ اندھیرا ہونے سے 15 منٹ قبل میں نے گھر امی کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ وہ گھبرائی ہوئی آ گئیں اور مجھے کہا کہ مجھے وہ پارک لے جاؤ۔ فریحہ اب بھی وہاں موجود نہ تھی۔ اور کتنی دیر کریں گے؟ بیوٹی پارلر والی برہم تھی۔ کوئی دوسری دلہن آ گئی تو ہم آپ کا ٹائم کینسل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر امی نے کہا کہ یہ لو، یہ آ گئی ہے دلہن۔ امی کافی گھبرائی ہوئی تھیں۔ عروسی جوڑا اور زیورات گاڑی میں موجود ہیں، آپ اسے تیار کریں، میں گاڑی سے سب چیزیں ابھی لاتی ہوں۔ جب بیوٹی ایکسپرٹ مجھے تیار کر رہی تھی، اسی دم فریحہ کا فون آ گیا۔ میری بہن، مجھے معاف کر دینا، میں نہیں آ سکتی، میں بہت مجبور ہوں۔ حشام مجھے ایک مکان میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کر کہیں چلا گیا ہے، میں خود سے باہر نہیں آ سکتی۔ اب میری جگہ تم ہی دلہن بن کر امی ابو کی عزت بچا سکتی ہو۔ تمہارے مشورے کا شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سچ کہوں، مجھے فریحہ پر بے حد غصہ تھا۔ جی چاہتا تھا سامنے آئے تو اس کی جان لے لوں، مگر میں نے گرتی بکھرتی ماں کو سنبھالا، ان کو تسلی دی۔ ماں فکر نہ کریں، فریحہ جہاں ہے خیریت سے ہے، مجھے ارسلان پسند ہے۔ ماں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ وہی مجھے فریحہ کی جگہ دلہن بنا کر گھر لے آئیں اور چپکے سے ابو اور پھوپھی کو احوال سے آگاہ بھی کر دیا۔ وہ بیچارے اس سمے کیا بات کرتے، بارات کے ساتھ اپنے پرائے سبھی شادی میں شرکت کرنے آ چکے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کو ایک طرف لے گئیں اور ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی والدین اور اپنے کنبے کی عزت کی خاطر یہ سب مان لیا۔ فریحہ کے بجائے آئینہ سے مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ جانے ارسلان فریحہ کے تصور میں کتنا گم تھا کہ اس نے نام پر بھی غور نہیں کی۔ نکاح کے وقت میرے پاس مولوی صاحب کے ہمراہ ابو، پھوپھا، خالو
اور چچا ہی کمرے میں اندر آئے تھے۔ لرزتے ہاتھوں میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اپنے سرخ آنچل میں والدین کی عزت کو سنبھال کر اپنے دلہا کے ساتھ ان کے گھر کو رخصت ہو گئی۔ اس وقت تو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ اندر کھانا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ صد شکر ہوا، اگر خبر ہو جاتی کہ بہن بھاگ گئی ہے تو کیسی قیامت میرے ماں باپ پر گزر جاتی۔